کی شخصیت سے واقف بھی ہیں اور حضرت کے کام سے بھی واقف ہیں۔ تھوڑے ہی دن پہلے حضرت نے ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو پہلے تھی، اس کام کو مکمل کیا۔ آپ تمام حضرات حضرت کے شانہ بشانہ رہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کم عمری میں جو حضرت قاری ذکی اللہ صاحب طبلہ نے جو کام اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کار خیر اور انجام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا قیامت اسے آباد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات بالکل شانہ بشانہ رہے۔ میں چاہتا ہوں اس خطیب کو آپ کے سماعتوں کی تحلیل پر پیش کروں۔ آپ تمام حضرات سننا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ 4 مصرے میں پڑھتا ہوں اور میں اس میں آپ کے جذبات اور احساسات کا امتحان لوں گا کہ یقیناً آپ سننا چاہتے ہیں کہ بس ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، کچھ سمجھتے ہوتے ہیں یا صرف ہاتھ ہی اٹھاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر قدم پر سوال کرتی ہے، ہر قدم پر سوال کرتی ہے، زندگی بھی کیا کمال کرتی ہے۔ ہر قدم پر سوال کرتی ہے، زندگی بھی کیا کمال کرتی ہے۔ پہلے جلاتی ہے عشق کی آتش میں، پھر کسی کو بلال کرتی ہے۔ پہلے جلاتی ہے عشق کی آتش میں، پھر کسی کو بلال کرتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ بہت گاڑھی اردو تھی، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ ہی لوگ سبحان اللہ بولے، باقی خیر جب آپ کو سمجھ میں آئے تب سبحان اللہ بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے۔ کل صبح اگر فجر میں سمجھ جاؤ تو فجر میں سبحان اللہ کہو، ایک ہفتہ بعد سمجھ پاؤ، ایک ہفتہ بعد سبحان اللہ کہو، ایک سال بعد سمجھو تو سبحان اللہ کو سوال میں کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر سمجھ رہے ہو تو ابھی سبحان اللہ کہو۔ ہر قدم پر سوال کرتی ہے، زندگی بھی کیا کمال کرتی ہے۔ پہلے جلاتی ہے عشق کی آتش میں، پھر کسی کو بلال کرتی ہے۔ میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا، جو شخصیت آپ کے دیار محبت میں جلوہ فرما ہے، آپ مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جیسے اس دور میں کسی نے کہا تھا کہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اس وقت بھی لوگ نبی کی محبت پر، نبی کی شخصیت پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ انہی کے کچھ لوگ آج بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ان کا منہ توڑ جواب دینے والا ایک رضا کا شعر قاری ذکی اللہ کی شکل میں بن کر آپ کی کٹرا جرول میں ابھرتا ہوا نوجوان خطیب جو آپ کے دیار محبت میں جلوہ افروز ہے۔ میں چاہتا ہوں جہد و تقویٰ کے خوگر، صدق و وفا کے پیکر حضرت علامہ مولانا ذکی اللہ صاحب طبلہ قادری کو آپ کے سماعتوں کی دہلیز پر پیش کروں۔ حضرت کی آمد سے قبل میں چاہتا ہوں کہ حضرت کا استقبال نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے چھاؤں میں کیا جائے تو زوردار میرے نعرے کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حسین کو جو راہی مستقیم سمجھیں گے، حسین کو جو راہی مستقیم سمجھیں گے، وہی تو خلد میں جنت کی جیم سمجھیں گے۔ حسین کو جو راہی مستقیم سمجھیں گے، وہی تو خلد میں جنت کی جیم سمجھیں گے۔ اور جن کو علی کی عین ہی اب تک سمجھ میں نہ آئی، جن کو علی کی عین ہی اب تک سمجھ میں نہ آئی، وہ کیا خاک محمد کی میم سمجھیں گے، وہ کیا خاک محمد کی میم سمجھیں گے۔ کرسی خطابت پر حضرت علامہ مولانا قاری ذکی اللہ صاحب طبلہ جرول۔ نور پر جلوہ فرما معزز مکرم علماء کرام، مدعان خیر الانام، معزز سامعین کرام، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، انتہائی قابل مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات کہ آپ نے کائنات کے اولین فصل بہار حضور احمد مختار صاحب الاولاق سیار افلاق انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین رحمت للعالمین یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس محفل کا انعقاد کیا کرنا بھی چاہیے. اللہ پاک آپ کی کوششیں محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہماری یہ کوششیں محنتیں اللہ پاک بطور ہدیہ حضور کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور وقت کا کافی خیال رکھتے ہوئے آپ تمامی حضرات تشریف لائے. میں بغیر تاخیر کے اپنی گفتگو شروع کروں گا. اس سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب، احترام، عقیدت، محبت، لگن کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت، شفیع امت، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، شفیع عاصیاں یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الثناء ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر غلامانہ والہانہ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابدا درود شریف جب پڑھنے کو کہا جائے تو پوری توانائی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پیش کیا کریں اور یہ سمجھ کر پیش کریں کہ حضور سماعت فرما رہے ہیں. درود شریف کی اہمیت ابھی پتہ نہیں چلتی. فضائل کے تو ہر حدیث کی کتاب میں باب باندھے گئے ہیں، لیکن جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب ایک ایک نیکی کے لیے ہم اور آپ ترسیں گے، اس وقت درود کی قیمت کیا ہے سمجھ میں آئے گی. بے شک
ہم اپنی گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. روایت میں آیا ہے کہ اللہ پاک بروز محشر، دیکھو میری اپنی عادت ہے کہ اب میں سمپل بتا کے چلا گیا، روایت میں آیا ہے. سیرت کی ایک عظیم کتاب ہے جس کو علامہ پیر کرم شاہ اظہری نے لکھا ہے، جس کا نام ہے سیرت ضیاء النبی. اس میں حدیث کی معتبر کتب سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کہانی تھی یا قصہ تھا. توجہ کریے، تھوڑا سا افراتفری سے باز رہیے، ذکر حضور کا چل رہا ہے. ماشاءاللہ ذرہ برابر ادھر ادھر کشمکش کے عالم میں نہ رہیں اور بیٹھیں. جو مہمان آئے ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن آپ حضرت خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں. درود شریف پڑھیں ایک بار اور. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا و مولانا محمد مبارک السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا. روایت میں آیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کے دن، بروز محشر، جب سب کے سب اولین آخرین، نبیین مرسلین غائبین حاضرین، سب کے سب محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے. ہر نبی، ہر ولی، تمام فرشتے سب کے سب وہاں محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے. جتنے جا چکے وہ اور جو ابھی آئیں گے وہ سب کے سب وہاں حاضر ہوں گے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے عرش کے بغل میں حضرت آدم علیہ السلام کو کھجور کے درخت کے برابر قد عطا فرمائے گا اور وہاں پر 2 سبز لباس عطا فرمائے گا، یعنی 2 ہرے کپڑے حضرت آدم علیہ السلام پہن کر کے ایک آدھے بدن پر اور دوسرا آدھے بدن پر، جیسے ہوتا ہے 2 کپڑے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا. 2 کپڑے میں ملبوس ہوں گے، 2 سبز لباس میں ملبوس ہو کر کے کھجور کے درخت کے برابر ان کا قد ہوگا اور کھڑے ہوں گے. سب سے لمبا قد حضرت آدم کا ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ تمام آدمی حضرت آدم کی اولاد ہیں. وہ وہاں کھڑے ہو کر کے عرش کے بغل میں اپنی تمام اولاد کا منظر دیکھ رہے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام حضرات معمولی نہیں ہے. اپنی اولاد کا غم دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اپنی اولاد کی پریشانی دیکھنا آسان نہیں ہوتا. وہ بھی فائنل معاملہ، فرشتے جہنم کی طرف کسی کی اولاد کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہا ہو کہ آگ کے انگارے نہیں بلکہ انگاروں کا باپ جسے کہا جائے وہ جہنم ہے. وہاں پر فرشتے لے جا رہے ہیں جناب آدم کی اولاد کو. یہ منظر دیکھنا سب کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا. یہ حوصلہ صرف نبیوں کو اللہ نے دیا ہے. یہ مادہ برداشت صرف اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے. یہ حلم، یہ بردباری، یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ عزم، یہ ہمت عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. ہم سے تو اپنی اولاد کا بخار نہیں دیکھا جاتا، ہم سے تو اپنی اولاد کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے تو اپنی اولاد کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے تو اپنی اولاد کا چیخنا نہیں دیکھا جاتا. ہم سے تو اپنی اولاد پر اگر ماں غصہ ہو جائے 4 تماچے مار دے تو باپ کبھی اس کو چاہے پیار کرے یا نہ کرے مگر باپ سے دیکھا نہیں جاتا. یہ ہمارا حلم ہے، مگر نبیوں کا حلم کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام حضور فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوں گے اور جتنے آدمی ہیں سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، چاہے نیک ہوں یا بد ہوں، جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، ہیں تو اولاد.
تو اپنی اولاد کا منظر جناب آدم دیکھ رہے ہوں گے، دیکھتے رہیں گے برابر مسلسل کھڑے ہو کر کے. فرشتے کسی کو گھسیٹ کر کے میزان عمل پر ایک ترازو قائم کیا جائے گا محشر کے دن، اور وہ ترازو دنیا کے ترازو کی طرح نہیں ہوگا. وہ ترازو ایسا ہوگا جس میں تمہاری نمازیں تولی جائیں گی، وہ ترازو ایسا ہوگا جس میں تمہارے صدقے تولے جائیں گے، وہ ترازو ایسا ہوگا جس میں تمہاری اچھی نیتیں تولی جائیں گی. یہ چیزیں دنیا کے ترازو میں نہیں تولی جا سکتی ہیں، مگر وہ محشر کا میدان ہے، مالک الملک اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، وہ وہاں سارے اعمال کو تولے گا، نیکیوں کو بھی تولے گا، بدیوں کو بھی تولے گا. اور دنیا کے ترازو کے برخلاف وہاں نیکیاں جب زیادہ ہوں گی تو وہ پلڑا نیچے کو جائے گا، اور جو پلڑا ہلکا ہوگا وہ اوپر کو جائے گا. توجہ کریے، میزان پر عمل تولے جا رہے ہوں گے. جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کو فرشتے احترام کے ساتھ سواری پر سوار کر کے تکریم کے ساتھ جلوس کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے جنت تک لے کے جائیں گے، اور پھر جنت کے پاس لے جائیں گے اور جنت کے دروازوں میں داخل کر دیں گے. حضرت آدم یہ منظر جب دیکھیں گے کہ ان کی اولاد کو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، اور دیکھیں گے کہ میری یہ وہ فرما بردار اولاد ہے جس نے نبیوں کا احترام کیا، جس نے اپنے زمانے کے نبی کی غلامی کی. کیونکہ جو نبی کا غلام ہوگا، کسی بھی نبی کا امتی ہو، غلام نبی ہی جنتی ہوگا. سبحان اللہ. سمجھ لیں، غلام نبی ہی جنتی ہوگا. اور جس نے بھی اپنے دور کے نبی کی مخالفت کی ہوگی وہ جنتی نہیں ہوگا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے لوگوں نے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی کی ہوگی تو وہ جنتی ہوں گے، اور اگر مخالفت کی ہے تو پھر وہ جنتی نہیں ہوں گے. ایسے حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے وہ امتی جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جو حضرت نوح کی غلامی میں رہے، وہی جنتی بھی ہوں گے. اور باقی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ وہ امتی جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، ڈبا دیے گئے تھے، وہ جنتی نہیں ہوں گے. لیکن چاہے نوح علیہ السلام کی امت ہو یا لوط علیہ السلام کی امت ہو، یہ سب کے سب اولاد ہیں آدم کی. اور خود حضرت نوح، لوط اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آدم کے سوا جتنے نبی ہیں، سارے نبیوں کے باپ بھی حضرت آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہر نبی کے والد حضرت آدم علیہ السلام. تو پھر امتی تو اولاد ہیں ہی. دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مچلے گی، خوش ہو جائیں گے کہ یہ میری وہ فرما بردار اولادیں ہیں جنہوں نے میرے ہی بیٹوں کی پیروی کی، مگر میرے ان بیٹوں کی پیروی کی جن کی غلامی کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور میرے ان بیٹوں کی غلامی کی جن کو نبی بنایا گیا تھا. بے شک. خوش ہوں گے. پھر ایک منظر وہ بھی دیکھیں گے. اب یہ دونوں منظر برابر دیکھتے رہیں گے. کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، ڈانٹتے ہوئے، چپٹتے ہوئے، پیشانی اور قدم کو اکٹھا کر کے ان کو گھسیٹتے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بہت شدت کے ساتھ کرخت لہجے میں لے جا رہے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام جب دیکھیں گے تو اولاد ہے، دکھ ہوگا، پریشانی ہوگی. ہر کسی کو اولاد چاہے جتنی نالائق ہو، مگر باپ کے دل میں اولاد کے لیے پیار ہوتا ہے، اس سے دکھ ہوگا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اس وقت افسوس کریں گے، کاش میری یہ اولادیں اپنے دور کے نبی کے غلامی میں چلی جاتی تو آج انہیں جہنم میں نہ بھیجا جاتا، بلکہ انہیں جنت کی بشارت دے کر فرشتے احترام کر رہے ہوتے. پوری توجہ کریے گا. یہ منظر حضرت آدم بار بار دیکھتے رہیں گے. کبھی کوئی جنت کی طرف احترام کے ساتھ لے جایا جا رہا ہوگا، کبھی کوئی جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، کبھی کوئی جنت کی طرف، کبھی کوئی جہنم کی طرف، کبھی کوئی جنت کی طرف، کبھی کوئی جہنم کی طرف. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا. حضور فرماتے ایک وقت وہ آئے گا کہ اور نبیوں کی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا رہے گا. جناب آدم دیکھتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے. جب جنتیوں کو دیکھیں گے خوش ہوں گے، جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ افسردہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے اپنی اولاد کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے.
خوش ہوں وہ مبارکباد کے لائق ہیں وہ آدم کی اولادیں کہ جن اولادوں کو دیکھ کر کے ان کے باپ خوش ہو جائیں اور ان کے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے. اور صرف باپ نہیں ہے بلکہ وہ تمام نبیوں کے باپ بھی ہیں اور سب کے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ خود ایک نبی بھی ہیں. بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اولادیں خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنے باپ کو راضی کرنے والی کام کرتی ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم نے اچھے کام کیے تو ہمارے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام قیامت میں ہم سے خوش ہو جائیں گے. مچل کے بولے نہ سبحان اللہ. ہم غلاموں کے لیے یہی بہت ہے کہ ہمارے والد بزرگوار حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر خوش ہو جائیں گے ہمیں دیکھ کر کے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حضور فرماتے ہیں کہ پھر میری امت کا ایک شخص جہنم کا مستحق ہوگا. فرشتے اس کا نام عمل تولیں گے. نیکیاں کم ہوں گی, برائیاں زیادہ ہوں گی. فرشتے ڈانٹتے ہوئے ڈپٹتے ہوئے کرخت لہجے میں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے چلیں گے. جناب آدم تمام نبیوں کے امتیوں کا منظر دیکھتے رہے, ہزاروں کو جہنم میں جاتے دیکھا, مگر جناب آدم اب تک انہوں نے زبان نہ ہلائی, اب تک انہوں نے کچھ نہ کہا, اب تک وہ خاموشی کا پتلا بن کر کے دیکھتے رہے. مگر جب امت مصطفیٰ کو دیکھیں گے کہ ایک امتی کو جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹتے ہوئے بڑی بدعنوانی کے ساتھ کرخت لہجے میں لے کے جا رہے ہیں, تو پھر فوراً پکار کر کہیں گے چونکہ آپ کا قد سب سے اونچا ہوگا, میدان محشر میں سب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ سب کو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ سب سے لمبا قد آپ کا ہوگا, پورے محشر والوں کو دیکھ رہے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام مجھے پکاریں گے, کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد, 3 بار پکاریں گے. تو میں بھی آخر اولاد ہوں اپنے باپ حضرت آدم کی مدد مچل سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضور میں جواب دوں گا لبیک و سعدیک یا ابا البشر, میرے ابو میں حاضر ہوں. مچل کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ابو البشر میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں اور میں فوراً دوڑ کر کے حاضر ہوں گا. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرے بیٹے محمد, تمہاری امت کا ایک فرد جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے فرشتے لے جا رہے ہیں. میں اب تک تو دیکھتا رہا, برداشت کرتا رہا, مگر تم میرے وہ بیٹے ہو کہ تم پر مجھے فخر ہے. میں چل کے بولو نا سبحان اللہ. اور تمہیں تو میں نے یہ خطاب دیا یبنی صورتم و ابی معنا, ظاہر میں میرے بیٹے ہو مگر حقیقت میں میرے باپ ہو. میرے بیٹے اگر تم نہ ہوتے تو یہ محشر نہ ہوتا, تم نہ ہوتے تو جہنم بھی نہ ہوتی, تم نہ ہوتے تو جنت بھی نہ ہوتی, تم نہ ہوتے تو جنتی اور جہنمی بھی نہ ہوتے. اب جب تمہاری امت کو جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہیں اور تمہاری امت کا ایک فرد جہنم کی طرف جا رہا ہے تو مجھے برداشت نہ ہوا, میں نے تمہیں پکارا ہے ذرا جلدی کرو اور دیکھو تمہاری اس امتی کا حال کیا ہے, معاملہ کیا ہے. میزان پر جاؤ اور دوبارہ معاملہ اس کا طے کراؤ. حضور فرماتے ہیں میں بڑی تیزی کے ساتھ, برق رفتاری کے ساتھ بجلی کی طرح دوڑوں گا اور فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, میں ان کی طرف دوڑوں گا. اللہ اکبر. وہ نرم اور نازک پاؤں جو آج تک نہیں دوڑے وہ اپنے امتی کی محبت میں دوڑیں گے, وہ بھی محشر کے میدان میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کو کہتے ہیں ہزاروں جان فدا نرم نرم پاؤں سے, پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. جان ملت اسلامیہ حضور فرماتے ہیں میں تیزی کے ساتھ دوڑوں گا تو دیکھوں گا فرشتے بہت دور لے جا چکے ہیں اور جہنم کے قریب جا چکے ہیں. تو اب میں سمجھوں گا کہ میں جب تک جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں لے کے چلے جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا اندازہ کیجئے آپ کی اولاد ہو, اس کو کوئی گھسیٹ کر کے پولیس والا ہی لے جا رہا ہو تو آپ دوڑیں گے, اور اگر نہ دوڑ پائیں گے تو وہیں سے پکاریں گے سر ذرا رکیے, صاحب ذرا رکیے, میری بات تو سن لیجئے. بلا تشبیہ و تمثیل حضور فرماتے ہیں میں وہیں دور ہی سے پہلے تو دوڑوں گا, اس کے بعد جب دیکھوں گا بہت قریب لے جا چکے ہیں تو وہیں سے پکاروں گا یا رسول اللہ, اے اللہ کے ملائکہ, اے فرشتوں, قفو وہیں ٹھہر جاؤ, مجھے آنے دو, میں اپنی امتی کا حال تو دیکھ لوں, پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کروں. حضور کا حکم ہے فرشتے رکیں گے. جب رکیں گے
یہ آواز کھینچ رہا ہے آپریٹر صاحب، وہ دو اس کی دبی دبی سی آواز ہے. درود شریف پڑھیں. اللہ فرماتے ہیں میں پکاروں گا کہ اللہ کے ملائکہ اے فرشتوں قفو ٹھہر جاؤ مجھے آنے دو. وہ ٹھہریں گے، میں تیزی کے ساتھ پہنچوں گا اور پہنچنے کے بعد کہوں گا کیا بات ہے. وہ کہیں گے اللہ نے مجھے متعین کیا ہے، مجھے سخت مزاجی دی ہے. اللہ کا حکم ہے جس کی برائیاں زیادہ ہوں اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو. ہم سختی کے ساتھ اپنے مالک اپنے مولا کے فرمان پر کاربند ہیں، ہم یہ کریں گے. حضور فرمائیں گے میرے امتی کو چھوڑ دو. وہ کہیں گے نہیں یا رسول اللہ مجھے حکم یہی ہے کہ یہ جہنم کو مستحق ہے جہنم میں ڈال دوں. جب وہ فرشتے یہ کہیں گے تو حضور خاموش ہو جائیں گے، اور خاموش ہونے کے بعد حضور فرماتے ہیں جیسے کوئی مایوسی کے عالم میں، جیسے کوئی یاس کے عالم میں، جیسے کوئی ناامیدی کے عالم میں جب اس کی بات نہ سنی جائے تو پھر وہ داڑھی والا ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ داڑھی پر رکھ کر کے سوچنے لگتا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت میں یہ منظر پیش آئے گا. حضور ابھی ارشاد فرماتے ہیں 1450 برس پہلے ارشاد فرما کے جا چکے، حدیث میں یہ ہے. حضور فرماتے ہیں میں اپنا داہنا ہاتھ اپنی ریش مبارک یعنی اپنی داڑھی پر رکھوں گا اور رکھنے کے بعد عرش کی طرف نگاہ کروں گا اور عرش کی طرف دیکھنے کے بعد عرض کروں گا میرے مالک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے، تو نے فرمایا ہے کہ میں تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا. میرے مالک میں نے کہا فرشتوں نے نہیں چھوڑا، یہ میری رسوائی ہے. میرے مالک آج میرے امتی کو بچا کر کے میری عزت کو بچا لے. اتنا عرض کرنا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ندا آئے گی فرشتوں اطیعوا محمدا. اب تم میری بات نہیں بلکہ میرا محمد جو کہتا ہے وہ سنو، جو کہے وہ کر کے دکھا دو تاکہ میرے محمد کی شان محشر میں برقرار رہے. واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ واہ، بہت بہرحال جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتے ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں. اب اللہ کا حکم دوسرا آ گیا ہے اطیعوا محمدا، محمد کی اطاعت کرو، محمد جو کہے وہ کرو. اب حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ اس امتی کو پھر سے محشر کے میدان میں واپس لے کے آؤ کیونکہ جہنم کے قریب لے جا چکے ہوں گے. اب میرے اس امتی کو، گناہگار امتی کو جو جہنم کا مستحق ہو چکا تھا، اس امتی کو جس کو فرشتے جہنم کے قریب لے جا چکے تھے، اس کو لے کر کے آئیں گے محشر کے میدان میں. اب میں میزان عمل پر اس کے اعمال کو دوبارہ تلواؤں گا اور اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی دوبارہ اور برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی. مگر حقیقت ہے وہاں اوریجنل معاملہ ہے، ایک بار نہیں چاہے 1000 بار توڑا جائے. وہاں کا ترازو پسنگا نہیں ہوگا، وہاں کے ترازو میں فراڈ نہیں ہوگا. اس بار بھی جب توڑا جائے گا تو نیکیاں بہت کم ہوں گی، برائیاں بہت زیادہ ہوں گی. اب حضور ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں اپنی کمر بند سے انگلی کے پور کے موٹاپے کے برابر ایک کاغذ، سفید کاغذ نکالوں گا اور نکالنے کے بعد میں اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دوں گا. جب نیکیوں والے پلڑے میں ڈالوں گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہ اس کے ہلکے ہو جائیں گے. اللہ کی طرف سے ندا دی جائے گی اس کو جنت کی طرف لے کے جاؤ. اب اس کا احترام کرتے ہوئے اسے جنت کی طرف لے جاؤ. اللہ اکبر جب پوچھتا سنا دیا جائے گا کہ اس امتی کو اب جنت کی طرف لے کے جاؤ تو جب یہ پوچھتا سنے گا تو وہ امتی وہی ٹھہر جائے گا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور پکار کر کہے گا من انت فوجہک الوجہ، اے آنے والے تیرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے. ما اجملک ما احسنک، تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تیرا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے. تو نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھی ہے، تو نے میرے پکار کی لاج رکھی ہے، تو نے جہنم سے چھڑایا ہے، جنت کا مستحق بنایا ہے. میں تو جنت اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک جان نہ لوں کہ تو کون سا آدمی ہے اور تو کتنا خیر خواہ ہے. تیرا جیسا آدمی تو مجھے دنیا میں کبھی نہ دکھا اور نہ پورے محشر میں مجھے دیکھنے کو نظر آیا. اتنا خیر خواہ جو دوڑ کے آئے، رب سے معاملہ پلٹوائے، دوبارہ میزان عمل کرائے، اس کے بعد کچھ ایسا میزان عمل میں ڈال دے کہ جہاں پر نیکیوں کا
بہت کم معاملہ تھا وہاں پر نیکیاں زیادہ ہو جائے اور گناہ ہلکا ہو جائے. جب وہ ٹھہر جائے گا تو حضور ارشاد فرمائیں گے انا نبی کا میرے گناہگار امتی تو نے نہیں جانا میں تیرا نبی ہوں تیرا آقا ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں تیرا وہی غم گسار آقا ہوں. مچل کے بولیں گے سبحان اللہ. جب حضور یہ ارشاد فرمائیں گے تو امتی قدموں میں گرے گا قدموں کو بوسہ دے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ اتنا اور ارشاد فرما دیں آپ نے وہ کون سی چیز ڈال دی ہے ترازو میں جس کی وجہ سے میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے. پہلے تو وہ ہلکا تھا اسی وجہ سے تو جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے تھے. جہنم میں فرشتے لے جانے والے یہ ظالم نہیں تھے عدل ہے رب کا اس لیے وہ مامور ہیں اور اللہ کے حکم پر وہ عمل کرنے والے ہیں لے جا رہے تھے. مگر وہ کون سی چیز آپ نے ڈال دی ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا. حدیث میں ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں الخصائص الصغریٰ میں حدیث کی دیگر کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے اور تفسیر ضیاء النبی میں علامہ پیر کرم شاہ اظہری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. سیرت کی دیگر اور کتب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں اور سیرت کی بہت ساری کتب میں یہ روایت منقول ہے اور درج کی گئی ہے. حضور ارشاد فرمائیں گے میرے امتی وہ جو میں نے سفید کاغذ نکالا جو چمکدار کاغذ تھا ہاذا صلاتک الذی کنت تصلی علیہ یہ تیرا وہ درود ہے جو کبھی کبھی دنیا میں میری محبت میں پڑھ دیا کرتا تھا. آج جب میں نے ضرورت محسوس کی تو جب اس وقت تو عشق اور پیار اور مستی کے عالم میں پڑھتا تھا تو میں نے اسے قبول کر لیا اور اسے ذخیرہ کر لیا. اس کو میں نے کاغذ میں نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا کہ جب تیرا معاملہ بگڑ جائے گا اور کچھ بھی بنتا نظر نہیں آئے گا اس وقت میں یہ اکسیر نکال کر کے تجھے جنت کا مستحق کرا دوں گا. اور آج تیرا درود تجھے کام آیا کہ میں نے تیرے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا تو سارے گناہ ایک طرف ہو گئے اور مجھ پر ایک درود بھیجنا اتنا کام آیا کہ تو جنت کا مستحق ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو درود کی اہمیت ہو سکتا ہے مگر اس وقت جب ایک ایک نیکیوں کے لیے پریشانی ہوگی اس وقت درود کی اہمیت معلوم ہوگی. حضرات آپ نے دیکھا کہ ہمارے آقا کتنے کریم ہیں اور درود کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. اب ذرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ درود آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے نجات کا ذریعہ بنے تو والہانہ غلامانہ گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے رکھ کر تصور میں جھوم کر آنکھیں بند کریں اور ایک بار حضور پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک و صحبک و بارک وسلم ابدا. حضرات آپ اندازہ تو کریں آخرت پر ہماری بالکل نظر نہیں ہے آخرت کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے حضور پریشان حال ہوں؟ کوئی امتی چاہے گا اتنا کریم نبی اتنا شفیق نبی اتنا رحیم نبی. یہ وہی محشر ہے جہاں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. یہ وہی محشر ہے جہاں ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی جہاں بیٹا ماں باپ کو نہیں پہچانے گا. قرآن میں ہے صراحت کے ساتھ یوم یفر المرء من اخیہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا وہ امی بیٹا ماں سے بھاگے گا وابی اور بیٹا باپ سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن ہر ایک اپنے معاملے میں پڑا ہوگا اور ہر ایک کا معاملہ اتنا ہوگا کہ اس کو دوسرا نظر نہیں آئے گا. دوسرے کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کرے گی نہیں پائے گا. اب ادھر توجہ رکھیے رات تو آپ اپنا معمول بنا لیں کچھ پیغام لے کے جائیں. حضور کی ولادت کی خوشی میں ہم حاضر ہیں یوں ہی حاضر نہیں ہیں. حضور کی ولادت کی خوشی میں ہم اس لیے مناتے ہیں اور خوشی میں اس لیے حاضر ہیں. یہی تو شفیع المذنبین ہے کہ ان پر ایک بار اگر درود پڑھا جائے تو جہنم کا مستحق ہو چکا ہو بندہ تو حضور کا درود اتنا کام آئے کہ پھر وہ جنت کا مستحق بن جائے. مچل کے بولیں گے سبحان اللہ. پھر وہ نبی سراپا رحمت ہے
اس کی ہر ادا رحمت ہے، اس پر درود پڑھنا بھی رحمت ہے، اس کی نعتیں کہنا بھی رحمت ہے، اس کی مدح سرائی بھی رحمت ہے، اس کا نام لینا بھی رحمت ہے، جس طرح بھی اس کا ذکر کرو سب رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اللہ کو اتنا پیار آتا ہے جب نبی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ درود میں کیا ہوتا ہے؟ نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی پر رحمت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر ایک بار درود کی دعا کرتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ ادھر دعا کرتا ہے، اللہ 10 رحمتیں اس پر ایکسٹرا نازل فرما دیتا ہے، 10 درود اس پر نازل فرما دیتا ہے، اور 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اور پھر ایک روایت میں 10 درجے بلند فرما دیتا ہے جو حضور پر درود کی فضیلت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم زکاۃ لکم، مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے زکات ہے۔ زکات کا مطلب زکا یزک کی تزکیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے صفائی کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دم کلین کر دینا۔ زکات کو زکات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جتنا پرسنٹ متعین کیا ہے شریعت نے، اس کو جب آپ نکال دیتے ہیں تو پورا مال کلین ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکات کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں زکات لکم، جو تم مجھ پر درود پڑھو گے یہ تمہارے لیے زکات یعنی صفائی ہے، تمہارے نفس کو اللہ صاف اور ستھرا فرما دے گا، اور پھر قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں جہنم نہیں بھیجے گا۔ جب تمہارا نفس پاک ہو چکا ہوگا درود کی وجہ سے تو تمہیں اللہ جنت کا مستحق بنا دے گا۔ یہ درود کی فضیلت ہے۔ دوسری جگہ حضور ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص 1000 مرتبہ صبح مجھ پر درود بھیجے اور 1000 بار محبت سے شام میں مجھ پر درود بھیجے تو میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اپنے اس محبت کرنے والے درود پڑھنے والے کو اپنے ساتھ نہیں لے لوں گا۔ اور حضور مالک جنت ہے، ان کا جنت جانا کنفرم ہے۔ تو اب دوسرے لفظوں میں یہ کہو حضور تو جنتی ہے، حضور جنت جائیں گے، مگر حضور کہتے ہیں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک لے کے نہیں جاؤں گا۔ تو حضور کا جنتی ہونا بھی کنفرم ہے، جنت میں جانا بھی کنفرم ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس کو لے کے جاؤں گا تو جو 1000 صبح پڑھے 1000 شام میں درود پڑھے اس کا جنتی ہونا بھی ڈکلیئر ہے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ اور درود کی برکت کی وجہ سے اللہ اسے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، عادت ڈالیں، نہ جانے رب کو کون سی ادا پسند آئے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر جائے، گناہوں کے سمندر کو دھل ڈالے۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کے کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر گناہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے، چاہے جتنا معمولی ہو۔ اگر معمولی سے گناہ پر رب ناراض ہو گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا، اور کسی معمولی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ نیکی چاہے جتنی معمولی ہو مگر رب کی خوشی کا سبب ہے۔ اگر معمولی سی نیکی پر اگر رب راضی ہو گیا تو پھر اللہ پاک تمہارے تمام گناہوں کو دھو کر کے جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ اور ایسی مثالیں تاریخ عالم میں بہت ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت میں روزانہ معمول بنائیں، کم سے کم 1000 نہیں تو 100 مرتبہ صبح و شام درود پڑھا کریں، اس طرح عادت ڈالیں۔ درود پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ فضیلت کیا کم ہے کہ اڑی گھڑی میں درود کام آئے گا۔ جب ہمارے پاس کچھ نہ بچے گا تو یہ درود ہی وہ ہے جو ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی دولت ہے درود کی۔ درود کی فضیلتیں بے شمار ہیں، احاطے سے باہر ہیں، احاطے تحریر و تقریر سے باہر ہیں، انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر لیں، درود شریف پڑھیں۔ اب ادھر میں نہ دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں، چند لمحوں کے لیے میں اور آپ کے سامنے ہوں، دیکھ لیجئے مجھے، اور ایسے ہی میں لالا کر کے ایک دم دیکھ لیجئے۔ حضرات، جب ایسا نبی تشریف لایا ہو دنیا میں جس کی وجہ سے ہمیں انسانیت ملی ہو، جس کی وجہ سے ہمیں وقار ملا ہو، جس کی وجہ سے ہمیں مغفرت ملی ہو، جس کی وجہ سے رب کی معرفت ملی ہو، تو بتاؤ خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ سب مفتی نہیں بیٹھے ہو، آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے اپنا ایسا کریم نبی ہمیں دیا ہو کہ محشر میں جب کوئی کام نہ آئے تب وہ ہماری محبت میں توڑے اور ہمیں چھڑائے، ہمیں جہنم سے بچائے، تو بتاؤ اس کی آمد پر خوشی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ بالکل بنتی ہے۔ خوشی کا حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟
دلیل مانگتے ہیں، کہتے ہیں دکھاؤ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ حضور کی ولادت پہ خوشی مناؤ، کہاں آیا ہے جھنڈی اور جھنڈے لگاؤ، کہاں آیا ہے جلوس نکالو، کہاں آیا ہے میلاد کی محفل کرو۔ اب اتنی معمولی سی بات کے لیے ان کو قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے۔ لو اگر تمہیں جذبہ ہے دلیل سننے کا تو ہم دلیل دینے کے لیے غلامان مصطفیٰ تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے دیکھو کتنی صراحت کے ساتھ میں ترجمہ کروں گا، ترجمے میں اگر کوئی گڑبڑی ہو تو پھر چاہے گرامر کی روشنی میں چاہے جس طرح سے جتنا پڑھا لکھا آدمی ہو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ترجمے میں اگر گڑبڑ ہے تو وہ مجھ سے بہتر ترجمہ کر کے دکھائے، اور اگر نہیں گڑبڑ ہے صحیح ترجمہ کر رہا ہوں تو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، مان لو، ضد نہ کرو، شیطان کی نسل سے نہ بنو، آدم ہو تو آدمی رہو۔ آدم سے ذرہ برابر لغزش ہوئی تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے مالک اگر تو نہیں مغفرت فرمائے گا، تو نہیں بخشے گا، میری اس خطا سے اگر تو درگزر نہیں فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ تو یہ آدم کی سنت ہے کہ اگر گڑبڑی ہو جائے تو اس پر اڑے نہ رہو، رب کے عاجز بندے بن کر کے رب کی بارگاہ میں استغفار کر لو، یہ تمہارے بابا آدم کی سنت ہے۔ اور اگر مسئلے شیطان سے ہو تو اکڑے رہو۔ اکڑنا یہ ہماری شان نہیں ہے، آدمیت کی شان نہیں ہے، شیطنت ہے۔ کیا ہے بولو؟ شیطنت ہے۔ وہ اکڑا رہا، غلطی کر کے بھی اکڑا رہا، اور اتنا اکڑا رہا لگتا ہے کہ اکڑ گیا، ایک دم فالج کا اٹیک ہو گیا، اکڑے رہا اور اب تک اکڑا ہے، اور اسے اکڑا اکڑا جہنم میں چلا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ قرآن شریف کی میں آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ لوگ خوش ہوا کریں اور خوشیاں منایا کریں۔ اللہ فَلْيَفْرَحُوا آسان لفظ فرحت سے ہے، فرحت کہتے نہیں فرحت بخش ہے، یعنی خوشی دینے والا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا چاہیے کہ لوگ خوش ہوا کریں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، رب کے فضل پر اور رب کی رحمت پر خوشیاں منانے میں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ خوشی منائیں گے تو خوشی منانے میں کچھ نہ کچھ خرچ ہوگا۔ اللہ قادر مطلق ہے، حکیم مطلق ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ خوشیاں مناؤ، اور خوشیاں منانے میں جو تمہارا خرچ ہوگا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اس سے بہتر ہے جو خرچ کر ڈالو گے خوشی میں۔ اب اتنی صراحت کے ساتھ ہے کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، رب نے فرمایا۔ اب یہ خوشی سب کو شامل ہے، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، چھوٹی رحمت ہو یا بڑی رحمت ہو، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب یہ رونا نہ رو کہ ہمارے گھر پہ کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پھٹینجر ہیں، یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرے، رب کی نعمتیں بیان کرے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے بھوکا نہیں رکھتا ہے، 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، وہ مالک ہے جس طرح چاہے ہمارے ساتھ کی شاید، مگر اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ مجھے کھلاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کھانے میں اگر تنگی ہے تو کم سے کم اس نے میرے جسم کو سلامت رکھا ہے، ہاتھ اور پاؤں سلامت رکھے ہیں، لولا لنگڑا نہیں رکھا ہے۔ بہرحال جو رب کی نعمتیں اسے نظر آئیں اس کو بیان کرے، شکر ادا کیا کرے، ناشکری نہ کرے۔ تو اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں اور بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناشکری کرنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے،
اور شکر کرنے پر اللہ نعمتیں اور بڑھا کے دیتا ہے. مچل کے بولو نا سبحان